بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 فروری کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں، اور آج جیسے کل میں نے کہا بھی تھا صرف گپ شپ کروں گا، تو جو دوست کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، میں دیکھتا رہوں گا۔ اور ایک دو احباب سے کہا تھا کہ وہ آئیں اور اس میں میرے لیے کچھ مددگار ثابت ہوں، تو دیکھتا ہوں کون کون صاحبان آئے ہوئے ہیں، میں ان کو اگر میں لے سکتا ہوں تو تجربہ کر رہا ہوں۔ جی ابھی تک تو ایسی صورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ماہرین پہلے پہنچ جائیں تو مجھے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال آج گپ شپ کا یوں تھا کہ بہت سے میسیجز جو ٹک ٹاک پر بھی آئے، یوٹیوب پر بھی آئے، دوسرے سوشل میڈیا فورمز پر بھی آئے، ان میں سے کچھ میں نے جمع کیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بھی آج اگر کچھ تو ان کا ذکر کروں گا، اور ان کے کچھ تھوڑی بہت ان پر اپنی رائے بھی دوں گا، جو ان کے خیالات ہیں ان کے ساتھ اتفاق یا اس سلسلے میں کوئی وضاحت وہ بھی بیان کروں گا، اور گپ شپ والا رہے گا سلسلہ۔ لیکن جو احباب شریک ہونا چاہیں وہ اپنے اصل نام کے ساتھ آئیں، فرضی ناموں والے احباب کو تو بالکل ہی نہیں لے سکیں گے، اور وہ بھی کوئی آ جائے، کم از کم ماہرین کا مجھے انتظار ہے کہ شاید وہ پہنچ جائیں۔ اگر وہ پہنچ جاتی ہیں تو وہ شاید اوپر بھیجنے میں سہولت محسوس کریں گی، زیادہ بہتر کر سکیں گی۔ اچھا، اب مختلف موضوعات پر، مختلف ویڈیوز پر مختلف طرح کے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، ان کو میں باری باری دیکھتا بھی رہوں گا اور ان پر بات بھی ہوتی رہے گی۔ فی الحال جو پہلا وہ ہے نا، وہ تو یہ کہ کل جو وہ گولی آ گئی تھی نا، جرمن لیڈی، ڈیسنسی لیڈی تھی، بس سردیوں میں گرمی والا لباس پہنا ہوا تھا، ویسے زبردست لیڈی تھی، تو میں گھبرا گیا تھا ان کے آنے سے۔ میں نے بیٹھک بھی بند کر دی، بیٹھک کا دروازہ بند کر دیا میں نے۔ تو حالانکہ وہ بیچاری آرٹیفیشل کیا وہ انٹیلیجنس کا وہ پورا اپنی مشین لے کے آئی ہوئی تھیں، اور ٹرانسلیشن کا کام آسانی سے چل سکتا تھا، لیکن یہ بھی ہے کہ میرے 26 منٹ پورے ہو چکے تھے۔ نارملی میں 20 منٹ کے اندر اندر کرتا ہوں، تو 26 منٹ کے بعد بات کرنے کا مطلب ہے، اور پھر ٹرانسلیٹر کے ذریعے تو وہ بہت زیادہ لمبا معاملہ ہو جانا تھا۔ تو کچھ گھبراہٹ تھی، کچھ ٹائم کا پرابلم بھی تھا، اور میں نے وہ ڈراپ کر دیا۔ لیکن اب یہ ارادہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے احباب آتے ہیں دوسری زبانوں کے، تو ان کو بھی ایکسیپٹ کیا، ریسیو کیا جائے، بلکہ ان کا ویلکم کیا جائے، اور اگر ٹرانسلیشن کے ذریعے بات ہو سکتی ہے تو لٹریچر سے ریلیٹڈ لوگ ہوں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی مفید ہوگا، ان کو بھی شاید خوشی ہوگی جب اگر آئیں گے تو، اگر ایسا ہوا تو۔ بہرحال جنہوں نے مجھے، بہت سارے احباب نے اس پر ہنسی مذاق بھی کیا میری گھبراہٹ پر، ان میں زارا حیدر کراچی سے لکھتی ہیں، حیدر صاحب ایک گولی سے گھبرا گئے۔ ڈاکٹر سلیمان قاضی صاحب نے بھی لندن سے لگ بھگ یہی بات لکھی ہے، اور ڈاکٹر آسما راجپوت لاہور سے ہیں، پروفیسر، اچھا وہ فل پروفیسر ہیں، بڑے، ایک تو ہوتا ہے نا وہ لیکچرر ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھ دیتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ایک پروفیسر فلاں اور نیچے لیکچرر ان اردو، تو وہ والے نہیں، وہ فل اردو کے ہی ہیں لیکن فل پروفیسر ہیں ڈاکٹر آسما راجپوت۔ انہوں نے تو میری خیریت پوچھنے کے لیے کال کر دی کہ گھبراہٹ دور ہوئی کہ نہیں، اور ماہرین نے بھی سوال کیا کہ آپ کیوں گھبرا گئے، تو میں بتا چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ٹائم پورا ہو گیا تھا، دوسرا بات یہ ہے کہ زبان کا میرے لیے مسئلہ تھا، اور یہ مجھے پہلے بھی احساس تو ہلکا ہلکا ہوتا تھا، لیکن کل کے بعد مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے کوتاہی کی ہے۔ جرمنی میں رہ کر بھی میں نے جرمن زبان ڈھنگ سے نہیں سیکھی، وہ جو کانفیڈنس کے ساتھ بندہ بول سکے، اور یہ جرمن لوگوں کا شکوہ ہے، اپنے سارے جو مائیگرنٹس آتے ہیں
ان سب سے شکوہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا شکوہ جائز بھی ہے۔ اور لیکن یہ بھی تھا کہ بچے میرے سارے جرمن زبان ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یہ تھا کہ میں اپنی اردو، پنجابی اور سرائکی بچا کے رکھوں، اور وہ میں نے بچا رکھی ہوئی ہیں، اور وہ میرے کام آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے احباب نے جناب مجھے اس طرح سے ہاں، سغرا ستی اسلام آباد سے، کنول تبسم بھی اسلام آباد سے ہیں، یا شاید پھر انگلینڈ آ گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ کلیئر نہیں ہوا، لیکن بہرحال کنول تبسم نے بھی اور سغرا ستی نے بھی اس بات کا ٹھیک مذاق اڑایا ہے اور خیریت پوچھی ہے میری۔ پھر کلثوم رقیہ صاحبہ، ان کا شہر کیا تھا جی، یہ خوشاب کے قریب کہیں رہتی ہیں، اب مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، شہر کا نام یاد نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے بھی آپ کیسے گھبرا گئے، آپ تو گھبرانے والے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ سارا سلسلہ جو ہے اس طرح سے ہوا اور ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو مختلف ان پر احباب نے وہ روایتی کومنٹس کیے، ہلکے پھلکے، اور ایموجیز بھیجی، ان کے نام بھی پڑھ دیتا ہوں، کچھ نام پڑھتا ہوں، پھر بعد میں دوسرے دوستوں کے اقتباسات سناؤں گا، پھر کچھ نام پڑھ دوں گا۔ تو عرفان زیب صاحب اور مس ورلڈ یہ دونوں میاں بیوی بھی ہیں، اور آج کل سعودی عرب گئے ہوئے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر بھی میرے پوسٹوں کو دیکھا اور ان پر لائکس بھی دیے۔ تو دونوں میاں بیوی کا بہت شکریہ، اور ان کے لیے بہت دعائیں، اور اصل دعائیں تو وہ میرے لیے کریں، جہاں وہ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں بیٹھے ہیں، تو وہاں میرے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ ان دونوں کو دونوں کا عمرہ قبول بھی فرمائے اور مبارک کرے، اور خیر و عافیت سے واپس کراچی پہنچیں اور پھر سے پوری طرح سے ایکٹیو ہوں۔ اچھا، دوسرا مہرین، اگر آپ آ جائیں تو ایک دو ضروری بندے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ عثمان، یہ دیکھنا ساحل آیا ہوا ہے، ساحل کو اوپر کر دو۔ عثمان، ساحل شاید مجھے نظر آیا ہے، یہ عادل ہو یا مانو ہو، جو بھی ہے، ان کو اوپر بھیج دیں۔ میں بتا تو رہا ہوں کہ اوپر ابھی ادھر ساحل کے نام سے آیا ہے، مجھے نہیں پتا عادل ہے یا مانو ہے، جو بھی ہے ان کو لے لیں اگر نظر آ رہے ہیں تو۔ اچھا جی، وہ نام میں لے رہا تھا، عرفان زیب صاحب اور مس ورلڈ، پھر احمد اعجاز، مدثر نظر جدون، احمد اعجاز جرمنی میں ہوتے ہیں اور مدثر نظر جدون پشاور میں، عائشہ سنگر سمیرا ملتان سے ہیں، روز میری کراچی سے ہیں، روما نیوزی لینڈ سے ہیں، کاشف وندنا لندن سے ہیں، میرے خیال یو کے سے ہیں، خوشی بھی یو کے سے ہیں، پھر اے ہرٹ سپیکس، پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ویلکم ہے، ویسے بھی یہ نئی انہوں نے مجھے فالو کیا ہے۔ پھر ڈریم بی ہیں، پھر شازیہ راجپوت، ڈاکٹر ساجد پی ایچ ڈی، پھر روبی تو خیر ہماری ریگولر وہ ہیں، اور سلک سکن، یہ بھی دونوں روبی اور سلک سکن دونوں ہی یو کے سے ہیں، شبران ان کی جگہ کا نہیں پتہ، مرحا فاطمہ، پھر ملک طارق، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، پھر تعارف نہیں کرایا۔ بہرحال ملک طارق صاحب ویلکم، آپ ریگولر آتے رہتے ہیں۔ شہزاد علی خان بڑے اچھے سنگر ہیں، کلاسیکل طرز کے سنگر ہیں، اور ان سے اچھی سلام دعا رہی ہے، تو انہوں نے بھی مطلب ہے کہ اپنے پسندیدگی سے نوازا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی کچھ نام، ابھی کچھ نام رہتے ہیں وہ پھر بعد میں۔ تو اب فیض صاحب کے حوالے سے جو میں نے آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں صرف دو احباب کے وہ تھوڑے سے کومنٹس پڑھوں گا۔ ایک تو ہیں بشیر احمد حبیب صاحب، لاہور سے تعلق ہے ان کا، لیکن اس وقت امریکہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ تو آج ہی انہوں نے لکھا ہے کہ
میرا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ فیض صاحب دست صبا کی نظموں میں فکری اور فنی اعتبار سے نقطۂ عروج پر ہیں۔ انہوں نے محبوب، شاعر اور یزید وقت کی پرانی مسلط سے جو مضمون نکالے ہیں اور سخنوری کی ہے، وہ سخنوری کی جو اعلیٰ روایت قائم کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے، بالکل اتفاق ہے، اور فیض صاحب واقعی ایسے ہی ہیں۔ اچھا، دوسرا فیض صاحب کے کانٹیکسٹ میں ہی فیض صاحب کی تعریف کرتے ہوئے پھر ناہید زرعی صاحبہ نے ٹک ٹاک پہ ہی کمنٹ کیا ہے کہ آپ سے بھی ہمیں فیض مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کی کیا کہنا چاہیے، ذرا نوازی ہے، ورنہ مجھ سے کیا فیض مل رہا ہے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مطلب ہے کہ دل سے ایسی خوشی والی بات کی ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، اب سدھارتھ والے میرے جو 2 ایپیسوڈ تھے ان کے حوالے سے فرحت نواز رحیم یار خان سے لکھتی ہیں، آپ کی ادبی بیٹھک بہت خوب جا رہی ہے۔ میں نے سدھارتھ ناول پڑھا ہوا ہے اور آپ کا تجزیہ بھی، دونوں زبردست ہیں۔ چلیں جی، شکریہ فرحت نواز صاحبہ آپ کا۔ اور سہیل اقبال صاحب نے لکھا، بہترین، بہت خوب۔ سہیل اقبال صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ احمد نثار صاحب دھنباد انڈیا سے، بہترین سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے، مبارکباد اور نیک خواہشات۔ نعمان رحیم، ماشاء اللہ۔ ہاں، نوشی سمی کا نام میں ان میں بیان کرنا بھول گیا، وہ جو میرے وہ ڈیسنٹ لیڈی کے آنے سے میری گھبراہٹ پر جنہوں نے، وہ سب سے زیادہ تو نوشین نے کیا ہے، نوشی سمی، یہ ملائیشیا میں ہوتی ہیں۔ تو بس خلاصہ ان کے لکھے کا یہ ہے کہ گھبرا گئے اور بھاگ بھی گئے۔ تو ٹھیک ہے جی، اچھا یہ ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد میں پھر یہ کچھ کومنٹس تھے احباب کے جو میں نے پڑھے، تو ان کے بعد پھر میں کچھ نام پڑھ دیتا ہوں جی۔ خالدہ حیدر لیاقت پور سے، رضوانہ اسحاق خانپور سے، فرزانہ یاسمین رحیم یار خان سے، ہمارا پورا ضلع رحیم یار خان کی نمائندگی ہو گئی جی، وہ فرحت نواز بھی رحیم یار خان سے۔ تو پھر کانتا قدیر یو کے سے، سائمہ منظور، کلثوم رقیہ کا دیکھیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہاں ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی، میں نے کہا میں آپ کا وہ مینشن کروں گا، میں کر چکا ہوں پہلے۔ ڈاکٹر اسحاق وردگ پشاور سے، اندلیب راٹھور کشمیر سے، ایم اے ساگر پشاور سے، ناصر نظامی ہالینڈ سے، آصف رانا سرگودا سے، ڈاکٹر صبیحہ خورشید اورنگ آباد سے، لقمان رحیم ملائیشیا سے، نعمان رحیم شارجہ سے، شمع افروز زیدی، آپ 20ویں صدی رسالہ دہلی کی مدیرہ ہیں، یہ دہلی سے، محبوب خان اصغر روزنامہ منصف حیدرآباد دکن کے ادبی ایڈیشن کے ایڈیٹر ہیں، حیدرآباد سے، صاحب حسن صاحب آپ بھی تریاق ماہنامہ تریاق کے مدیر ہیں، بمبئی سے جی، دلی، حیدرآباد دکن اور بمبئی 3 مراکز کے ایڈیٹرز آ گئے جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ اچھا، مسعود تماپوری صاحب گلبرگہ سے، ڈاکٹر شکیلہ گلبرگہ یونیورسٹی دھارواڑ سے، اور ڈاکٹر لیاقت علی دہلی سے، ڈاکٹر لیاقت نے جرمنی میں اردو ادب کے حوالے سے پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، کشمیر سے ویسے ان کا تعلق ہے، دہلی میں جاب ہے ان کی۔ سعید شباب خانپور سے، تو یہ بھی جی ناموں کی ایک لسٹ تھی، جن دوستوں نے کچھ اچھے کومنٹس بھی کیے، کچھ خوشی کا اظہار کیا۔ اچھا، اب در سمین نے مشورہ دیا ہے کہ آپ بیٹھک کی ویورشپ بڑھائیں۔ اچھا مشورہ ہے، ویورشپ بڑھنی چاہیے۔ تو یہ بھی بتا دوں، درسمین میری بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی، جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا چھوٹی بیٹی، تو وہ چھوٹی بیٹی یہی ہوتی ہے۔ تو
اب یاسمین کو پتہ ہے کہ میرا یہ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی اس نے اپنے موبائل پر بنایا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور اس کے اصرار پر کہ نہیں آپ ادھر آئیں، اپنی چیزیں یہاں پہ پیش کریں، کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ریسپانس ملے گا. تو میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں پتا. تو اس نے اپنے ہی موبائل پر میرا اکاؤنٹ بنایا، پھر شروع میں اس کو ہی بھیجتا رہا ہوں، اپنے جو شروع کی 8-10 چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ اسی نے ہی اپلوڈ کی ہیں یا پوسٹ کی ہیں جو بھی تھا. اور پھر ایک دفعہ گھر میں آئی تو پھر اس نے میرے اس میں ٹیبلٹ میں اس کو میسیج کو کیا کہتے ہیں ایپ کو بھر بھی دیا، ڈاؤن لوڈ کر دیا، اور اس طرح سے میں اور سکھا بھی دیا کہ یہ اس طرح سے پوسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ آہستہ آہستہ میں لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہوا، تو پچھلے سال فروری کی بات ہے، تو وہاں سے چلتے چلتے اب میں یہاں تک آ گیا ہوں. تو ویورشپ والی بات اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ بڑھنی چاہیے، جتنی بڑھے اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی یاسمین کو یاد ہونا چاہیے کہ جب شروع میں وہ پوسٹ کر رہی تھی تو میں پوچھتا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، وہ بتاتی تھی ابھی لگایا، اور تھوڑی دیر بعد میں پوچھتا ہوں یا دوسرے دن پوچھتا ہوں تو 100 سے اوپر لوگ ہیں. میں نے کہا پر ٹھیک ہے 50 سے اوپر ہو جائے میرے لیے کافی ہیں، اور 50 میں سے 5 لوگوں تک بھی میری وہ بات صحیح طریقے سے کنوے ہو جائے تو میرے لیے بہت ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ میں کوئی انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ تو پیش کر ہی نہیں رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں جیسا ہوں، اور جیسا ہوں ویسے ہی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور جو میں نے زندگی بھر لکھا ہے اسی کو ہی یہاں پہ کچھ دہرا رہا ہوں، کچھ دہراتے ہوئے کچھ نیا بھی ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ بھی بول دیتا ہوں. تو بیٹھک ہی ہے، بیٹھک پہ گپ شپ والی بات ہی ہے. وہ کچھ کبھی وہ گپ شپ زیادہ تر وہ میں ریڈنگ کرتا ہوں تو ذرا تھوڑا سا ایک دوسرا رنگ آ جاتا ہے اس میں، ورنہ اس طرح کی گپ شپ بھی ہوتی رہے گی. تو لہٰذا ویورشپ ٹھیک ہے. ویسے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے 1-2 آفرز بھی آئی تھیں کہ ویورشپ بڑھانے کے لیے یہ کریں وہ کریں، اور وہ چارجز بھی اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، مطلب میں بڑے آسانی سے افورڈ کر سکتا ہوں وہ چارجز. لیکن مجھے نہیں اچھا لگا کہ بھئی اس طریقے سے میں لوگوں تک پہنچوں کہ بھئی اتنے پیسے لے کے تو اتنے ویورز بڑھا لوں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مجھے تو وہ لوگ چاہیے جو جن تک میری بات پہنچے، اور ان میں سے کچھ لوگ میری بات کو اس حد تک سمجھ سکیں جیسے میں نے کوئی تخلیق کی یا تحریر لکھی ہے تو وہ بھی اس میں اس طرح سے اتر سکیں، بلکہ شاید مجھ سے بھی زیادہ اس میں جا سکیں، اور پھر مجھے بھی بتا سکیں کہ بھئی آپ تو اس میں یہاں تک گئے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ کچھ جناب خطوط تھے اور کچھ ان کے آراء تھیں دوستوں کی. اور میں یہ بھول گیا، میں ٹائم دیکھنا بھول گیا ہوں شروع کرتے وقت. کوئی بتائے گا میں نے کتنے بجے شروع کیا ہے؟ اندازاً مجھے بتا دیں تو مجھے 20 منٹ کی رینج میں رہنا ہے. عثمان آپ کو ہے آئیڈیا کتنے بجے آیا ہوں میں؟ عثمان آپ سن رہے ہیں مجھے؟ مجھے نہیں اندازہ آپ لوگوں تک کچھ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. میرے آنے کے بعد 15 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے 15 منٹ ہو گئے ہیں تو بس میں پھر کوئی چیز ایک سنا دیتا ہوں، غزل جو روٹین میں ہوتی ہے. اگر کوئی آیا ہوتا کوئی سوال ہوتا تو میں اس پر کچھ مزید بات کر لیتا. تو میں جب اس نے خاک اڑانے کا ارادہ کر لیا ہے، جب اس نے خاک اڑانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو ہم نے دل کے صحرا کو کشادہ کر لیا ہے.
جب اس نے خاک اڑانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہم نے دل کے صحرا کو کشادہ کر لیا ہے. حدیں وہ کر گیا ہے پار سب جور و ستم کی. حدیں وہ کر گیا ہے پار سب جور و ستم کی. سو ہم نے صبر پہلے سے زیادہ کر لیا ہے. حدیں وہ کر گیا ہے پار سب جور و ستم کی. سو ہم نے صبر پہلے سے زیادہ کر لیا ہے. نہیں اس جیسی عیاری تو ممکن ہی نہیں تھی. نہیں اس جیسی عیاری تو ممکن ہی نہیں تھی. زمانے سے ذرا بس استفادہ کر لیا ہے. نہیں اس جیسی عیاری تو ممکن ہی نہیں تھی. زمانے سے ذرا بس استفادہ کر لیا ہے. اور چلو حیدر غنیمت ہے یہ صندل کی مہک بھی. چلو حیدر غنیمت ہے یہ صندل کی مہک بھی کہ یاروں نے تو لکڑی کا برادہ کر لیا ہے. چلو حیدر غنیمت ہے یہ صندل کی مہک بھی کہ یاروں نے تو لکڑی کا برادہ کر لیا ہے. جب اس نے خاک اڑانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہم نے دل کے صحرا کو کشادہ کر لیا ہے. یہ چھوٹی سی غزل ہے. تو بس میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا پورا. تو کل سے پھر اپنی پرانی روٹین میں آؤں گا. یہ دوستوں کا تھوڑا سا قرض تھا, ان سب کا ذکر کرنا ضروری تھا. ہاں ایک میسج جو ہے نا مجھے مل نہیں سکا. میں سمجھ رہا تھا وہ فلاں دوست کا ہے لیکن وہ ان کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا, تو وہ مجھے مل نہیں رہا. اتفاق یہ ہے کہ میں نے ان کا نام ویسے تو مجھے معلوم ہے یہ اس پہ واٹس ایپ پہ, لیکن میں ان پر ان کا اصل نام لکھ نہیں سکا, اور وہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. انہوں نے بڑا اچھا خط لکھا تھا. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ اس کو آن لائن کر دے, تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو کنوے کرنا تھا, کر دیا. ایک اور بھی اسی طرح کا میسج آیا ہوا ہے ایک دوست کا, تو انہوں نے بھی ایک دوسرے پروگرام وہ پیش گوئیوں والے سلسلے میں کچھ لکھا تھا. تو وہ بھی ویسے تو ریلیونٹ ہے, لیکن بہرحال وہ بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں گا. تو یہ پھر نیکسٹ کوئی ہفتے کے بعد یا جس دن بھی لگی اس طرح کی بیٹھک, گپ شپ والی بیٹھک لگی, تو اس دن وہ والے ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر ان کے نام کے ساتھ وہ پڑھ دوں گا. اور آج کی ملاقات بس اتنی. تو کل پھر بات کریں. کل بھی اتنی بات تو اتنی ہی رہے گی, جتنی نہیں کہہ سکتے, کر لینا باتیں کل, چاہے جتنی والی بات نہیں ہے, کل بھی اتنی, آج بھی اتنی, کل بھی اتنی. تو سب کا شکریہ جو آئے ہوئے ہیں. کانتا آپ بھی آئی ہوئی ہیں, میں نے دیکھ لیا تھا, شکریہ آپ کا بھی. اور باقی سارے دوست بھی, مسعود قریشی صاحب, الیکس, سمیع اللہ صاحب, ٹھہرے میں یہ نام بھی پڑھ دوں. یہ جو دوست کچھ آئے ہوئے ہیں نا, نور, عامر, مجھے پھر اوپر تک جانے دیں. ہاں یہاں سے چلیں. اب ٹائیگر صاحب, پہلا نام تو مجھے پڑھے نہیں جا رہا نا, ٹائیگر صاحب. اب ٹائیگر بھی, نعیم عطا صاحب, ٹھیک ہے. ڈی پی او الیکس میتھیو, اچھا نعیم عطا ہو گیا, یہ تو ہو گیا. الاداد سنگھ, محمود صاحب, ساحل, اچھا یہ اور ساحل ہے, میں سمجھا تھا وہ والے ساحل ہیں. ملک فرینکفرٹ, شیخ 786, شیخ, اچھا جی. محمد جمیل صاحب, عامر صاحب, سرجیت کور جی, نکولیٹا, نور, ظاہر, صدف, ہاؤس, یہ کیا ہو گیا, مینا صاحب, ندیم چودھری,
شاہد اقبال، پرواز، عثمان، شگفتہ صاحبہ، ٹی جے شک، رانو پردیسن، بلکہ رانو پردیسن، خوشبو، اے بیگم، سمیع اللہ صاحب، منیر مغل، گولڈ امان جی، آپ آج بھی تشریف لائیں، شکریہ، پون کمار، چلیے کچھ نام ہو گئے، بات اور جاتے جاتے بتاتا جائیں، یہ جو میں نے آج واسکٹ پہن رکھی ہے نا، How are you, mom? یار اس کو کیسے اتارنا ہے؟ عثمان اتارو اس کو، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے آ گیا؟ یہ کوئی چکر ہے یار، یہ جو روز ہی آ جاتے ہیں۔ چلیں یہ آج کی براڈ پھر ابھی ختم کرتا ہوں۔ ویسے میں نے آج یہ بتانا، ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا تھا اصل میں، یہ جو پھر آ کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ چھوٹی سی بات یہ بتانی تھی کہ جو میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے نا، یہ ہمبرگ سے خالد ملک ساحل صاحب نے تحفے میں دی تھی، تو یہ ان کے شکریہ کے ساتھ یہ یہاں بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے تحفے میں دی تھی خالد ملک ساحل صاحب نے۔ اور جب ایک تحفے کا ذکر کیا ہے تو دوسرا تحفہ بھی بتا دوں کہ یہ جس موبائل پر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ مہرین نے تحفے میں بھیجی تھی، اور ان کا بھی شکریہ، اور مہرین سے اور بھی بہت سارے تحفے آتے رہتے ہیں۔ ایک قلم جو میرے زیر استعمال ہے، جو تھوڑا بہت لکھنے کے کام آ جاتا ہے، تو یہ بھی اسپیشل قسم کا پین ہے، یہ بھی مہرین کی طرف سے آیا ہے۔ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی تحفے آئے ہیں، لیکن ان کی طرف سے سختی سے تاکید ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نہیں بتانا میں نے، لیکن آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے تحفے بھیجیں، بالبرعکس نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے کہ تحفے کی تحریک کی جائے، بلکہ ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کا ایک بہانہ مجھے ملا، اور میں نے کہا کہ چلو یہ کر دیتا ہوں۔ تو چلیں جی، شکریہ بہت بہت سب کا جو آئے، ان کا شکریہ۔ یاسمین صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، اور اس وقت خدا حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔